تو ہمارے روپیہ کی قدر میں روز اضافہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب یہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مفادات کی جنگ ہے جس میں پورا ملک جل رہا ہے، اور کچھ مراد یافتہ لوگ ہیں ان کے وارے نیارے ہیں۔ کچھ لوگ مشیر بن گئے، کچھ وزراء بن گئے، کچھ وزرائے مملکت بن گئے، ان کے ساتھ دفاتر بھی نہیں ہیں، ان کا کوئی کام بھی معلوم نہیں ہے، لیکن مسلسل مراعات بھی لے رہے ہیں، تنخواہی بھی لے رہے ہیں، اور ان کے غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہر پاکستانی اس وقت 2,70,000 سے زیادہ مقروض ہے۔ بے روزگاری میں اتنا اضافہ ہوا کہ کبھی اس کا تصور ہم نے نہیں کیا۔ 1971 میں ڈاکا فال کے بعد ہماری معیشت اتنی تباہ نہیں تھی جتنا بغیر جنگ کے اس وقت ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ دکاندار اپنی جگہ پر پریشان، مزدور، دہقان، کاشتکار اپنی جگہ پر پریشان، ڈگری ہولڈر نوجوان اور بغیر ڈگری ہولڈر کے اپنی اپنی جگہ پر پریشان، اور مسلسل خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ان حکمرانوں کا تحفہ ہے، مہنگائی ان کا تحفہ، بے روزگاری ان کا تحفہ، بدامنی ان کا تحفہ۔ اور اس ملک میں 20,000 روپیہ سے گھر لوگ چلاتے تھے، لیکن آج 60 اور 70,000 سے بھی ایک معمولی گھرانہ، ایک چھوٹا گھرانہ بھی نہیں چلتا ہے۔ آٹا کی قیمت، افسوس یہ ہے کہ آٹا بھی اب سونے کی طرح بن گیا، اور سونا کہاں پہنچ گیا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 135 روپیہ آج لاہور میں 1 کلو آٹا ہے، چینی 100 روپیہ کلو، اور دوائی کی قیمتوں میں ڈبل اضافہ ہوا۔ لوگ ہے کہ اگر رونا بھی چاہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ ان کی فریاد سنیں، کوئی رحم کرنے والی حکومت نہیں ہے، بات سننے والی حکومت نہیں ہے۔ اب تو اس حکومت پر IMF کا اعتماد بھی نہیں رہا۔ خود سابق وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں۔ وہ جو پروین شاکر صاحبہ کہتی تھی کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ معزز صحافی حضرات، پہلے غریب آدمی کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ دال روٹی چلتا ہے، اب دال روٹی بھی بند ہو گیا، اور حکمرانوں کے چہرے پر مسکراہٹیں ہیں، قہقہیں ہیں، ان کے مرات میں، ان کے پروٹوکول میں، ان کے عیش اور عشرت میں کوئی کمی نہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کے کانوائے جب گزرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح مغل بادشاہ جا رہا ہو۔ اتنے مرات لے رہے ہیں کہ جس طرح یہ ملک انہی نے بنایا ہو۔ شرم کی بات، افسوس کی بات ہے، 700 کنال پر مشتمل ایک گھر میں گورنر صاحب رہتا ہے، ایک عام DPO بھی 104 110 کنال کے گھر میں رہتا ہے۔ یہ اس ملک کی بات ہے جہاں کے لوگ مقروض ہیں، کرپٹ مافیا ہے اس وقت مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، اور پوری قوم کو انہوں نے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ روز جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر ان کی ساری عمارت کڑی ہے، جھوٹے اعلانات کر رہے ہیں، اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ سانس لے رہے ہیں۔ مصنوعی آکسیجن پر یہ حکومت موجود ہے، اور اس معاشی تباہی اور بربادی کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں ایک تماشا بن گیا ہے۔ یعنی یہ تو شکر ہے باہر کے اوورسیز پاکستانی کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، اگر وہ بھی اپنے ترسیلات کو بند کرے تو یہاں سانس لینا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اخلاقی زوال ہے، اور ایک فرد کا نہیں ہے، اجتماعی طور پر اخلاقی زوال ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان ایک تماشا بن گیا ہے۔ روز کسی نہ کسی لیڈر اور قائد کے ویڈیو لیکس ہو رہی ہے، کبھی آڈیو اور کبھی ویڈیو، اور جس کی نہیں آئی ہیں
وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی آنے والے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جن کے ساتھ ہر چیز محفوظ ہے اور ہر چیز قیامت میں تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن اب ان کا یہ گلہ ہے کہ کیوں لیکس ہو رہے ہیں اور لوگوں کو کیوں پتہ چلتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے، اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کر لے، اپنی دن اور رات کی سرگرمیوں کو پاک کر لے، ان کو یہ گلہ ہے کہ آخر عوام کو کیوں پتہ چلتا ہے۔ یہ لوگ ہمیں مغرب کے بارے میں بہت باتیں بتاتے ہیں کہ مغرب میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن کیا مغرب میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر کے بارے میں اتنی چیزیں آ جائیں، وہ قوم سے معافی مانگتا ہے، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہاں سب کے سب اس حمام میں بالکل بے لباس ہے، اور ہماری نئی نسل کو مسلسل یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کا معیار یہی ہے۔ محترم بھائیوں، اس وقت ملک میں شدید بدامنی ہے، اور جہاں امن نہ ہو وہاں کاروبار نہیں چلتا ہے، جہاں امن نہ ہو وہاں معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ معیشت کی مثال بالکل پرندے کی طرح ہے، پرندہ وہاں سے اڑتا ہے، چلا جاتا ہے جہاں امن نہ ہو۔ ابھی گزشتہ تھوڑے سے عرصے میں خود خیبر پختونخوا میں 345 واقعات ہو گئے ہیں، سیکورٹی فورسز پر حملے ہوتے ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت پورا بلوچستان میں جو لاوا پک رہا ہے، حکمرانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، میں خاص کر بلوچستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں گوادر کے لوگوں نے گزشتہ 65 دنوں سے دھرنا دیا ہے، اور یہ ایک محدود مدت میں دوسرا دھرنا ہے۔ ماضی میں بھی 27 دن دھرنے کے بعد گوادر کے لوگوں سے مرکزی اور صوبائی حکومت نے وعدے کیے، اور ان وعدوں کی بنیاد پر وہ دھرنا ختم ہو گیا، اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ پانی مانگتا ہے جو ان کا حق ہے، اپنے سمندروں میں، اپنے سمندر میں وہ روزگار چاہتا ہے جو صدیوں سے اس کا حق ہے، بارڈر ٹریڈ چاہتا ہے جو صدیوں سے وہاں جاری ہے، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے دھرتی، اپنے شہر میں تحفظ دیا جائے۔ لیکن 65 دن دھرنے کے باوجود بھی اب تک مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی، اور حکومت نے ان کے خیمے اور ان کے کیمپوں پر حملے کیے، ان کے خیمے چھین لیے اور لوگوں کو گرفتار کیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تشدد مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں تمام بلوچ عوام ہو، خیبر پختونخوا کے لوگ ہو، قبائلی عوام ہو، سندھ کے عوام ہو، پنجاب کے عوام ہو، ان کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ تشدد کے ذریعے کبھی بھی کسی قوم کو ان کے حقوق نہیں ملے ہیں۔ ہماری طاقت پرامن جدوجہد ہے، قوم پرامن جدوجہد کے ساتھ کڑی ہے، اس لیے گوادر کے لوگوں کو بھی اپنے جدوجہد ہر قیمت پر پرامن رکھنا چاہیے۔ اگر کچھ عناصر ایک پرامن جدوجہد کو تشدد کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی صورت میں ذمہ قیادت موجود ہے، ان کو ہر قیمت پر اس جدوجہد کو پرامن رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم حکومت سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پہلے دن سے ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ اگر آپ افغانستان کے اندر بہت ساری قوتوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو یہ تو آپ کے اپنے ملک کے پرامن شہری ہے، اور احتجاج کرنا اس کا حق ہے، دھرنا، ریلی، جلسہ، جلوس۔ ہم میں سے کون سی جماعت ہے جنہوں نے یہ حق استعمال نہیں کیا ہے؟ اس لیے لوگوں کو مارنا، دبانا، ڈنڈے کے زور پر خاموش کرنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں مسائل حل ہو سکتے
تو گزشتہ 50 سالوں سے 60 سالوں سے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ اس لیے ہم ہر طرح کے مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، اور 10 سال ہو، 20 سال ہو، 50 سال ہو، ہم نے ملکوں کو دیکھا ہے بالآخر مذاکرات کی طرف آ گئے ہیں۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں اور حکومت کے درمیان ماضی میں بھی جو مذاکرات ہو گئے ہیں، جماعت اسلامی مرکز نے اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور دونوں جانب نے اس پر دستخط کیے، لیکن 8-9 مہینے گزرنے کے باوجود بھی کسی ایک شرط پر، کسی ایک چیز پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ حتیٰ کہ گوادر میں الیکشن ہوا اور لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے بلدیاتی کونسلر کا انتخاب بھی کیا، لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، وہاں کوئی میئر نہیں بنا، ان کو کوئی دفتر نہیں دیا گیا، لوگوں کے لیے آنے کا اور بات پہنچانے کے لیے دروازہ تو کیا، کوئی ونڈو اور روشن دان بھی نہیں چھوڑا گیا، اور اس لیے لوگوں نے مایوس ہو کر دوبارہ دھرنے پر بیٹھ گئے اور ایک طویل دھرنا دیا۔ تو اس لیے میں آج خصوصی طور پر مرکزی حکومت اور بلوچستان کی صوبائی حکومت سے اپیل کروں گا کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ اور گوادر کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیا جائے۔ کچھ لوگ بلوچستان کے ہر جدوجہد کو یہی رنگ دے رہے ہیں کہ یہ سی پیک کے خلاف ہے۔ میں ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک پوری قوم کی ضرورت ہے، سی پیک کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے، پاکستانی قوم کھڑی ہے، یہ کسی ایک حکومت کا یا کسی ایک پارٹی کا کارنامہ نہیں ہے، پوری قوم کا یہ کارنامہ ہے۔ پوری قوم سی پیک کے اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو مچھیور دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے سی پیک کے نتیجے میں ہمارا یہی خیال ہے، بتایا گیا کہ پاکستان ترقی کرے گا، اور ترقی کے اس عمل کو ہم مل کر آگے بڑھانے کی خواہش مند ہیں۔ لیکن جو گوادر کا احتجاج ہے وہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے، وہ پاک چین دوستی کے خلاف نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ یہ تو ایک طویل عرصے سے وہاں کے مچیروں کا مطالبہ ہے کہ جب وہاں سی پیک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو بھی وہاں کے مچیری یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جاب کو تحفظ دیا جائے۔ وہاں کے لوگ آج سے 20 سال پہلے بھی یہی مطالبہ کرتے تھے کہ باہر سے بڑے بڑے ٹرالر آ کر ہمارے کاروبار میں خلل ڈالتے ہیں، ہمیں اپنے کاروبار سے محروم رکھتے ہیں، روزگار سے محروم رکھتے ہیں۔ آج بھی ان کا یہی مطالبہ ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی پاکستان بحیثیت جماعت بھی سی پیک کو سپورٹ کرتی ہے، اس منصوبے کو مکمل کرنا چاہتی ہے، اور ہم اس کو ایک خوشحال پاکستان کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر گوادر اہم ہے تو حکومت کو بھی اس کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اور وہاں کے لوگوں کو تشدد پر اکسانے کی بجائے یا تشدد کی طرف دھکیلنے کی بجائے اس کو ایک پرامن انداز میں مذاکرات کرنے چاہیے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے جو ماضی کے ساتھ اس قوم کے ساتھ کیا انتہائی قابل افسوس ہے، اور کچکول مشن بس ان کی سیاست ہے، ان کی معیشت ہے۔ جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ قرضہ لینے سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کریں، انہوں نے سب سے زیادہ قرضے لیے۔ یعنی میرے معلومات کے مطابق اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کر 27,000 بلین قرضہ لیا تھا، 27,000 قرضہ لیا تھا، تو اس حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے آگے بڑھ کر اس کو 62,000 ارب تک پہنچایا ہے۔ اور آج بھی یہ سارا کام معیشت قرضوں کی بنیاد پر ہے، یہ ناکام پالیسی ہے۔ ہم شروع سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کرپشن ختم کرنا چاہیے، ہمیں غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرنا چاہیے، ہمیں کرپٹ لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے،
اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، پی ٹی سی ایل کو لوٹا، وابڈا کو لوٹا، پی آئی اے کو لوٹا، پی ٹی سی ایل کو لوٹا، جنہوں نے کارخانوں کو لوٹا، جنہوں نے ہمارے بینکوں کو لوٹا، اگر وہی چوری کا مال ان سے لے کر بیت المال میں جمع کیا جائے، خزانے میں جمع کیا جائے، تو ہمارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ملک کو برباد کیا اور بربادی کا یہ سفر جاری ہے۔ عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اب وقت آیا ہے کہ جماعت اسلامی جو اس ملک کی ایک حقیقی سیاسی جماعت ہے، حقیقی جمہوری جماعت ہے، ایک حقیقی ترقی پسند جماعت ہے، ایک کرپشن فری جماعت ہے، جس کی کسی لیڈر، وزیر اور سینیٹر اور ایم این اے پر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے۔ ہر مشکل وقت میں ہم نے قوم کا ساتھ دیا ہے۔ وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں تو جماعت اسلامی کڑی ہے، کرونا وائرس کا زمانہ ہو تو جماعت اسلامی میدان میں کڑی ہے، زلزلوں میں آفت کا زمانہ ہو اور زلزلوں کی وجہ سے مصیبت زدہ لوگوں کی تعاون ہو تو جماعت اسلامی کڑی ہے۔ آج بھی جماعت اسلامی ایک متبادل کے طور پر موجود ہے۔ جماعت اسلامی نے یہی طے کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کل انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن یکجہتی بلوچستان دن منا رہے ہیں۔ کل بھی جمعے کے دن تھے، پشاور میں، پنڈی میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں پروگرامات تھے، اور کل جمعے کا دن تھا۔ تمام اضلاع میں بلوچستان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ہم انشاءاللہ تعالی احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔ بھئی الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ تو نہیں ہے، اور الیکشن کرانا ان کا تقاضا ہے، اور اس لیے جماعت اسلامی ہمیشہ الیکشن کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور یہ جو شوشے آ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ ارینجمنٹ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن الیکشن سے زیادہ الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے، الیکشن اصلاحات کی ضرورت ہے، اور الیکشن ریفارمز اور الیکشن اصلاحات کے بغیر الیکشن کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور الیکشن کے بعد یہی لوگ دست پہ گریبان رہیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو آزادانہ ماحول میں، اس کو شفاف بنایا جائے، دھاندلی فری بنایا جائے، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہو، اور الیکشن کمیشن با اختیار ہو، انتظامی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی، تاکہ الیکشن کے بعد لوگ آپس میں لڑنے کے بجائے ملک کی ترقی میں اپنا اپنا حصہ ڈال سکے۔ آپ نے اگر نام بتایا کہ کوئی ملوث ہے، اور پھر ہم بات کریں گے، لیکن دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیکس ہونا موجودہ ماحول میں، جہاں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور دوسرے ذرائع ہیں، اگر آپ اس ونڈو کھڑکی کو بند کرتے ہیں، یہ ایک راستہ ہے، لیکن اس سے بہتر راستہ یہی ہے کہ وہ کام ہی نہ کرے جس کے لیکس ہونے پہ آپ کو شرمندگی ہو۔ جی سلمان، بہت شکریہ جی۔